خواتین و حضرات، پروگرام دین و دانش میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم غامدی صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں رمضان کی جاتی وسعتوں کے بارے میں۔ آج شب قدر ہے، آخری شب قدر، 29ویں رات ہوگی۔ اس میں ہمیں مختصراً اگر آپ بتا دیں کہ ہم کیا کریں تو ہم کچھ پا سکتے ہیں۔ وہی چیزیں جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں۔ دیکھیے، دین کے معاملے میں ہمیں اپنی طرف سے کوئی بات نہ کہنی چاہیے، نہ ایجاد کرنی چاہیے۔ دین کے معاملے میں اسوہ حسنہ کی حیثیت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ دین دیا بھی آپ نے ہے، اس پر عمل بھی آپ نے کر کے دکھایا ہے، اس کا بہترین نمونہ بھی آپ ہی کی ذات والا صفات ہے۔ اور ہم مسلمان تو بڑے خوش قسمت ہیں، ہمارے پیغمبر کے شب و روز ریکارڈ پر آ گئے، یعنی اتنے اچھے طریقے سے ہمارے ہاں محدثین نے، مورخین نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ، آپ کی سیرت ہم تک منتقل کر دی ہے کہ ہم یہ جان سکتے ہیں کہ آپ کے شب و روز کیسے گزرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ بالعموم کیونکہ اعتکاف پہ بیٹھ جاتے تھے۔ اعتکاف کیا چیز ہے؟ اعتکاف اصل میں پورے طریقے پر انقطاع کا نام ہے۔ اب اگر کسی آدمی کے پاس اس کا وقت نہیں ہے یا وہ اعتکاف پہ نہیں بیٹھ سکا تو اس کی روح تو اس کے پیش نظر ہونی چاہیے، وہ ان راتوں میں بھی اس روح کو سامنے رکھ کر کچھ وقت بسر کر سکتا ہے۔ اعتکاف کی جو روح ہے وہ اگر سامنے رکھی جائے تو آپ کو چند گھنٹے بھی ایسے مل سکتے ہیں کہ جس میں آپ اپنے رب کی طرف رجوع کریں، آپ ذکر و فکر میں کچھ وقت گزاریں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے یہ رمضان کیسا گزار لیا۔ آپ کو موقع ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جس طریقے سے ہوا چلتی ہے اس طریقے سے آپ فیاض ہو جاتے تھے اس مہینے میں۔ کیا اللہ نے آپ کو دیا تھا تو آپ کو بھی اس فیاضی کی توفیق ملی؟ جو آپ کے پاس موجود تھا آپ نے غریبوں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہاں غربت کی کیا کیا صورتیں موجود ہیں، لوگوں کے اوپر کیا افتادہ پڑی ہوئی ہے، ہمارے بحثیت مجموعی نظام نے ان کے ساتھ کیا حادثہ برپا کر دیا ہے، اس میں کیا آپ نے ایک حساس انسان کی زندگی بسر کی۔ یہ آپ کے لیے محض ایک کھانے پینے میں اشتغال کا مہینہ بن کے رہ گیا یا واقعی اس میں نیکی کی، خیر کی توفیق پائی؟ اور جس کو میں نے عرض کیا ہے کہ جو کی ورڈ ہے وہ احتساب ہے، یعنی آپ کو ایک مہینے میں آپ بھوکے پیاسے رہے نا۔ ہم صاحب، آپ ایمان، احتساب، غریبوں کا احساس اور ان چیزوں کے بارے میں زیادہ آپ نے بات کی اور آپ نے حوالہ بھی دیا، بالکل صحیح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم زیادہ تر عبادات پر زور دیتے ہیں اور ہمارے علماء عام طور سے بیان بھی یہ کرتے ہیں کہ ان راتوں میں اللہ کے لیے کھڑا ہوا جائے، عبادت کی جائے، دعائیں کی جائیں، اور یہ جو 1000 راتوں سے بھی زیادہ، اس کا 1000 ماہ سے بھی زیادہ ہے، 1000 راتوں سے، تو یہ اتنا جو اس کا اجر ہے یہ معلوم ہوتا ہے سب عبادت کے لحاظ سے ہے۔ اس کی کچھ وضاحت فرمائیے۔ یہ بات تو وہاں نہیں کہی ہے، یہ کہا گیا ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بھی خدا کے ہاں بہتر ہے۔ جو مختلف روایتوں میں چیزیں معلوم ہوتی ہیں یہ کہ اللہ کی خاص عنایت ہوتی ہے، اس کے افضال ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں فیصلے کرتے ہیں، اس میں فرشتے اترتے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف رجوع کا معاملہ ہے نا۔ اب رجوع کے کیا کیا ذرائع ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پرستش کرنا، عبادت کرنا، رکوع کرنا، سجود کرنا، مناجات کرنا، یہ بڑی غیر معمولی بات ہے۔ لیکن یہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس کی اپنی روح کیا ہے۔ یعنی آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے تراویح میں کھڑے ہو گئے، کچھ وقت گزارا، آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی، آپ نے اللہ کو یاد کیا، آپ نماز میں سجدہ ریز ہوئے، اس موقع کے اوپر آپ نے یہ سب کچھ کیا، کیا ایمان و احتساب کے ساتھ کیا؟ دیکھیے نا، حضور نے کتنی اعلیٰ بات کہی ہے۔ آپ نے یہ کہا کہ من قاما، آپ قیام میں کھڑے تو ہو گئے، عبادت تو آپ نے کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن وہ عبادت ایک رسم بن کے آپ کے ہاں آئی اور چلی گئی، جیسے کہ عام طور پہ ہوتا ہے، یا وہ ایمان اور احتساب کے ساتھ ہوئی۔ دو الفاظ استعمال کیے نا، کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ وہ عبادت ہوئی ہے؟ یعنی رمضان کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ ہوا ہے؟ رمضان کا روزہ کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھا گیا ہے؟ تو یہ دو چیزیں ہیں کہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوبصورتی کے ساتھ واضح کر دیا ہے کہ ساری توجہ اس کے اوپر ہونی چاہیے۔ نماز ہے، روزہ ہے، آپ گفتگو کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، رات میں کھڑے ہیں، آپ خدا سے مناجات کر رہے ہیں، اس کی روح کیا ہے؟ تجدید ایمان اور احتساب۔ اس میں تو یہ بات سامنے آئی پھر کہ ہم جو تراویح کے لیے یا شبینہ کے لیے یا مسجد میں جا کر امام صاحب کے پیچھے قرآن سنتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ کچھ عرصہ ہم اکیلے بیٹھ کے اس پر غور بھی کریں۔ ظاہر ہے وہ اس وقت تو نہیں ہو رہا ہوتا جب ہم عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، کہ الگ بیٹھ کے خود تفکر کریں، سوچیں اس کے بارے میں کہ جو آپ، اسی وجہ سے یہ چیز زیادہ پسندیدہ ہے کہ آپ تنہائی میں نماز پڑھیں۔ دیکھیے نا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جنہوں نے تراویح کے لیے یہ اہتمام مشروع فرمایا، ان کا اپنا معاملہ کیا ہے؟ وہ اس کے اوپر یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ یہ جو نماز تم اس وقت پڑھ رہے ہو اس سے وہ بہتر ہے، یعنی اللہ تی تنامون عنہا، جس سے تم سو کر گزار دیتے ہو، جب رات کو دیکھا انہوں نے، وہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خلوت کی نماز ہوگی، وہ آپ اللہ کے لیے پڑھیں گے، اس میں آپ کو احتساب کا موقع ملے گا۔
یہ جو چیز ہے نا کہ ہمارے ہاں ہر چیز ایک رسم بن جاتی ہے، تو ہم خیال کرتے ہیں کہ اب عبادت کا حق ادا ہو گیا۔ میں جس چیز کی طرف توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا روزہ بھی ایک عبادت ہے، اور رمضان میں قیام کرنا اور رکوع کرنا اور سجدہ کرنا اور قرآن سننا یا قرآن پڑھنا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ لیکن حضور نے کیا بتایا ہمیں؟ حضور نے یہ بتایا کہ یہ جو کچھ تم نے کیا ہے اس کی روح میں تمہیں بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ وہ ایمان اور احتساب ہونی چاہیے۔ اگر وہ روح موجود نہیں ہے تو یہ رسم بن جائے گی۔ اصل میں یہی حادثہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ وہ جو روح پیغمبر نے بتائی تھی، ایمان اور احتساب کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ایک مرتبہ پھر جائزہ لے کے دیکھا کہ ہم واقعی خدا کی سچی معرفت رکھتے ہیں، پہچانا ہے ہم نے اپنے مالک کو، واقعی جواب دہ سمجھتے ہیں اپنے پروردگار کے سامنے، ہم نے جو زندگی بسر کی ہے وہ خدا کے احکام کے مطابق بسر کی ہے، ہمارے شب و روز ٹھیک گزرے، یعنی ہمارا پورا فیتھ ہم ریویو کریں، ریویو کریں۔ یہ چیز ہے کہ جو ہمارے ہاں غائب ہو گئی۔ اصل میں ہم فضائل ثواب اس چیز کو اہمیت دیتے ہیں، پیغمبر نے ایمان کی تجدید اور احتساب کو اہمیت دی۔ شکریہ غامضہ۔ خواتین و حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، پروگرام ابھی جاری ہے۔